صاحب آپ نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، پارلیمنٹ کے تقدس کی بات کی، لیکن یہ بتائیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کی مسجد کو شہید کیا گیا، اس پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے اپوزیشن کا سر؟ مجھے نہیں پتا مسجد کا، میں نے نہیں سنا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا اگر شہید کیا گیا ہم بتا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ میں نے سنا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں اگر کون سی جگہ پہ بنا ہے، کس طریقے سے بنا ہے، مجھے مسجد بننے سے پہلے بنایا تھا سر، وہ راول ڈیم چوک کے پاس ہی مسجد تھی۔ دیکھیں مسجدیں نہیں ہو تم ختم ہونی چاہیے، مسجدیں آباد کرنی چاہیے، مسجدیں اللہ کی جگہیں، ساری عبادت گاہوں کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ہاں حکومت اگر کوئی رولز ریگولیشن کے مطابق چلتا ہے تو مجھے زیادہ نہیں پتا، بیکاز ایسی ڈسکشن ہے مذہبی کیس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت کی پارٹی میں واپسی ہو رہی ہے، کوئی ایسی لاہے عمل آگے بڑھایا گیا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی میں کوئی ڈسکس ہوا ہے ایسا کچھ؟ گور صاحب شیر افضل مروت کی پارٹی میں واپسی ہو رہی ہے، کوئی پارلیمنٹ پارٹی میں ڈسکس ہوئے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کچھ، میں نہیں تھا جو میری ڈسکشن۔ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا اپوزیشن لیڈر کون آ رہا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ ہمارا عمر صاحب ہے، عمر صاحب ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ملاقات ہے، آپ کا نام بھی اس فہرست میں ہے، کل خان صاحب کے سامنے ضمنی انتخابات میں شرکت کا نظر ثانی کا کہیں گے ان کو؟ یار میرا نام ہے، میں تو کوشش کروں گا، بڑی چاہت ہے کہ میں خان صاحب سے کل ملاقات کروں، بٹ ہمارا ایک کیس لگا ہوا پشاور میں شبلی فراز صاحب کا اور عمر ایوب خان صاحب کا، جو ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہوا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن سے، اس کا ایک کیس ہے بڑا اہم ہے، تو میں ان کے ساتھ اتروں گا۔ میں کوشش کروں گا تب تک پہنچ جاؤ۔ ہر کہ نائب کپتان ہے، وائس چیئرمین ہے، ان کی دو نہیں بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ خوشی ہوئی ہے کہ وہ وہاں سے ایکوٹ ہوئے، پہلے ایک کیس میں ایکوٹ ہوئے تھے، 2 کیسز میں ایکوٹ ہوئے ہیں، بٹ ابھی ان کے 5 کیسز اور ہیں، سو یو نیور نو کہ کس قسم کا کہاں کیس ہے۔ اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ جب اس کا ٹرائل ہو رہا تھا اس نے کہا کہ ملاقات میں بھی شامل نہیں تھا، اور جس دن کا وقوع یہ بتایا جا رہا ہے تو میں تو کراچی میں تھا بیرسٹر گوہر صاحب لاسٹ سوال اور وہ ہاسپٹل میں تھے۔ سر یہ بتائے گا کہ اسد کیسر صاحب نے کہا باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن دی تھی وہ ہم نے غلط دی تھی، اس چیز پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا ابھی یہی موقف ہے؟ دیکھو پاکستان میں بڑے سارے ایسے فیصلے ہو چکے تھے، اگر ایک ہی کو اٹھاؤ گے تو پوری داستان ہوگی، لیکن پرانے کو بھول جائیں، آگے کی طرف دیکھیں کوئی بہتری اس کی صورت ایک بتائیے گا بیرسٹر گوہر صاحب، کیا آپ چھوڑ دیں گے اپوزیشن لیڈر کو اگر نہیں دیکھو اپوزیشن لیڈر پہ ایک میں نے آپ کو واضح بتاؤں، اپوزیشن لیڈر ہمارا حق ہے، سینٹ میں جو رولز ہے وہ رول 16 ہے، اور نیشنل اسمبلی کا جو رولز ہے وہ رول 39 ہے، دونوں کے حساب سے اس پارٹی کے اپوزیشن کے جس کے پاس عددی تعداد زیادہ ہے یہ ان کا رائٹ ہے۔ ہمارے پاس اس وقت پہلے تھے 91، آج ہم بیٹھے ہوئے تھے 76 کے ساتھ، ہمارے 8 کو نکالا گیا اور 5 کو جو ہم نے نکالا ہے جنہوں نے ووٹ دیا دوسری طرف چلے گئے، اب ہمارے پاس 76 کی ووٹ ہے، اس لیے یہ سیٹ ہماری ہے۔ ہمارے ساتھ جو سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ مولانا صاحب ہے، جس کے پاس میکسیمم 10 سیٹیں اس وقت اویلیبل ہیں۔ سینٹ میں ہمارے پاس اس وقت میں ہمارے الائنس کے ساتھ ہمارے 25 سیٹیں ہیں، ٹوٹل سیٹیں اپوزیشن کے پاس 32 ہیں، گورنمنٹ کے پاس 64 ہے، 96 کا ایوان ہے۔ یہ حق صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی نااہلی غلط ہوئی ہے، ان کا نوٹیفیکیشن غلط ہوا ہے، ڈی نوٹیفائی نہیں ہو سکتا تھا۔ جو الیکشن کمیشن نے غلطی کی ہے، الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ اگر ایک بندہ کنوکٹ ہو جاتا ہے پھر ہمیں ہیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم نوٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، جو کہ قانون، آئین اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی اس مطابق غلط ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ ہیئرنگ کریں گے، پھر کنکلوژن پہ آؤ گے کہ کیا وہ بندہ مورل ٹرفیچوڈ کے جرم کا مرتکب ہوا ہے، اگر ہوا ہے دونوں پارٹی کو سن کے تو پھر آپ ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد سر آپ سپریم کورٹ کب جا رہے ہیں اسی فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے؟ نہیں، اس کو تو پہلے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، ہائی کورٹ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر سپریم کورٹ۔ 5 اگست احتجاج کے بعد اب 14 اگست کو بھی آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی بڑا سرپرائز آپ لوگ خفیہ طور پر تیار کیا ہے، کیا پلاننگ ہے 14 اگست کے حوالے سے؟ نہیں، کوئی خفیہ پلاننگ نہیں ہے بھائی، ہم سارے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 13 کی رات کو بھی نکلیں گے، 14 کو بھی نکلیں گے، پاکستان کی آزادی منائیں گے، خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں گے، پوری قوم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، پاکستان کے جھنڈے ہوں گے، پی ٹی آئی کے بھی جھنڈے ہوں گے، اور جشن بھی منائیں گے، خان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، جو انڈیا کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں وہ مارے کا حق وہ بھی منائیں گے کہ جی بہتر ہوا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، وہ بھی منائیں گے سب انشاءاللہ۔ یہ بھی ون ڈے میچ ہوگا 5 کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی 9 مئی کے کیسز عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے لگے، کتنے پر امید ہے خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں؟ دیکھو خان صاحب کی تو پہلے ہونے چاہیے تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے آج کل ساری ججمنٹ سے آ رہی ہیں تو کہاں سے ہو کے آئی ہے، اس قسم کی کیسز میں تو فیصلے پہلے ہونے چاہیے تھے۔ اگر آپ نے کسی کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور 2 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ تو ان کیسز میں ہے جس میں ایون ڈیتھ سینٹنس ہے،
उसमें भी उनका राइट है कि उनको रिहा किया जाए बेल पे। खान साहब इस वक्त नाकर्दा गुनाहों में है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। 17 जनवरी को उनकी कन्विक्शन एक केस में हुई, बुशरा बीबी की हुई। जनवरी से लेके आज तक इतने दिन हो गए, कोई भी और बंदा होता कब कि उसकी बेल पिटीशन पे फैसला हो चुका होता। एटलीस्ट बुशरा बीबी का, बुशरा के केसेस के बाद खान साहब की कितनी उम्मीद है कि रिहाई हो सकती है इन केसेस के बाद? देखो, कोई कहा नहीं जा सकता। अगर रिहाई हमें ऐसी नजर आती थी कि जल्द हो जाती तो हम तहरीक की तरफ जाते। बात ये होती है कि जिसने जुर्म किया उसको तो सजा होनी है, लेकिन बार बार एक जुर्म पे मुख्तलिफ वक़ूअ बना करके आप लोगों को ये सजाएं नहीं देते कि आप साजिश में शामिल थे और आप उनको 20-20, 10-10 ट्रायल करो। ये तकरीबन 500 के करीब FIR थी, उसमें से 88 FIR चली गई टेररिज्म के कोठों में, उसमें 105 बंदे चले गए मिलिट्री ट्रायल्स में, बाकी लोगों को आपने ट्रायल कर लिया। जो सियासी कायदीन और लीडरशिप है उस पर फ़कत इल्ज़ाम है कि आप साजिश में शामिल थे। तो अब साजिश में कितनी मरतबा आपने सज़ा देनी है? अगर वो पिटीशन का फैसला हो चुका होता तो ये ना होता। अगस्त की तरह सुबह आएंगे और वो लोग सर यकीन मानिए कि बड़ी लेट बहुत लेट हो गया। पहले लेट हो गया आपके कल इंशाल्लाह। सियासत हट के 14 अगस्त सारे पाकिस्तान। शादाना गुलजार साहिबा, 5 अगस्त गुजर चुका, जो उम्मीदें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या आपको लगता है वो अचीव कर पाए? और अब 14 अगस्त को एक और पावर शो आप लोग करने जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है? सुनने में आ रहा है कि खुफिया प्लानिंग कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई सरप्राइज देने का इरादा आप लोग कर रहे हैं, क्या इस वाले से लाइमल होगा आपका? देखिए, खुफिया की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज मंडे हो चुकी है, थर्सडे को प्रोटेस्ट है और मैंने इसको भी नहीं पता कि हमने क्या करना है। हम पे हर चीज लास्ट मिनट आएगी, बहुत पैनिक होगा, लेकिन इंशाल्लाह सही है। शादाना गुलजार साहब, आपने कहा कि हमें भी नहीं पता कि क्या प्लानिंग है 14 अगस्त के हवाले से। प्लानिंग है, लेकिन आप इतनी सीनियर पॉलिटिशियन MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप बातें लीक हो जाती हैं। अच्छा, लीक होने की कैसी प्लानिंग थी? 5 अगस्त को भी नहीं बताई, ताले लग गए, पार्लियामेंट इकट्ठे हुए, आप अडियाला पहुंच गई, आपके साथी नहीं पहुंच सके। एक खातून इतनी बहादुर निकली कि अडियाला चकमा देकर पुलिस को, FC को निकल गई। दरवाजा खुला था, कोई चकमा नहीं दिया। आपके MNAs नहीं जा सके, वो कहते संगल लग गई थी। नहीं, दरवाजा तो उनके पीछे बंद किया। 5 हम लोग पहले निकले हैं, मौलाना नसीम और साजिद मोहम्मद सबसे पहले निकले, लेकिन शुक्र उनको कोई पहचानता नहीं था। चेक पोस्टों पे वो निकल गए। जब मैं अचकजई साहब और सलमान साहब पहुंचे बहरिया वाले चेक पोस्ट पे, वहां हमें रोक लिया। खान साहब की बहनों को रोक लिया। देखिए, ये बात सिर्फ MNAs पे अप्लाई नहीं होती, खान साहब की बहनों को भी। हमें, आपको पता है कहाँ रोका था? चक्री पे। चक्री और अडियाला में 40 किलोमीटर है। ये क्या बहादुर पुलिस है, कितनी बहादुर है मरियम नवाज कि 40 किलोमीटर चक्री पे हमें रोक लिया। और जो MNA नहीं पहुंचा, उसका सवाल जवाब स्पीकर से जरूर बनेगा कि सर, ये आप कैसी असेंबली चला रहे हैं, माजरत के साथ। आपने देखा नहीं कि हम निकले सुप्रीम कोर्ट के लिए, यहाँ पे बाहर रोक लिया। तो ये किस चीज से डरते? मैं क्या कर लूंगी, आप क्या कर लेंगे, हमारे हाथ में है ही क्या? एक बोल ही सकते हैं ना। आपसे तो